وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مندرہ والا گاؤں اور یہاں اہل تشیع کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے ساتھ مسلک اہل حدیث کو دنیا جہاں میں تمام مسالک اور فرق پر برتری عطا کی ہے۔ سب سے پہلی برتری عقیدہ توحید ہے۔ ہماری اور خوارج کی توحید میں فرق ہے۔ خوارج تکفیر کرتے ہیں، اہل حدیث کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتا، یہ توقیفی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کر سکتے ہیں، یا حاکم وقت، اور اگر حاکم وقت نہ ہو تو کبار اور جید علماء جو ہے وہ یہ فریضہ انجام دیں گے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، آپ اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ آپ کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کی ذات بھی آخری اور آپ کی بات بھی آخری۔ اور تیسری بات، اہل حدیث نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، وہ خاندان نبوت کے ہوں یا نبی علیہ السلام کے خاندان سے نہ ہوں، تمام صحابہ کرام کا اہل حدیث احترام کرتے ہیں، اور ہم کسی کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں دیتے۔ چوتھی بات، اہل حدیث دین صرف اور صرف قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، یہ 2 وحی کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ فقہ جعفریہ، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ ظاہری اور اسی طرح فقہ حنبلی جو ہے، یہ علماء کے استدلال اور استنباط، ہم اس کو دین ما انزل اللہ، وحی الہی، قرآن اور سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چوتھی امتیازی بات ہے جو اہل حدیث کو پوری دنیا جہاں کے فرق میں ممتاز کرتی ہے۔ 5ویں بات کہ ہم آیات اور احادیث کا معنی وہ لیتے ہیں جو خاندان نبوت نے اور صحابہ کرام نے لیا،
کوئی نیا معنی اور نیا مطلب نکالنے کے قائل نہیں ہے۔ او بھائی بچو بیٹھ جاؤ، بچے تساں اگے بہا دیتے نے، انہاں واری واری اٹھنا ہے، کیمرے چ اپنی فوٹو بنانی ہے، تقریر تے جلسے دی پاویں تئی نہیں پھر جائے، تو بیٹا جی آپ بیٹھے رہو جہاں پر بیٹھے ہو۔ پانچویں بات جو اہل حدیث کو دنیا جہاں میں ممتاز کرتی ہے کہ اہل حدیث آیت اور حدیث کا وہ معنی لیتے ہیں جو معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا ہے۔ میں پہلی مثال دینے لگا ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اور خاندان نبوت کے امتیازی افراد میں سے ہیں، دین کا 1/3 حصہ 35% کے قریب حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت اور درایت کے ساتھ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ اب وہ کیا کہتی ہیں؟ آج شرک کا ایک چور دروازہ ہے، بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، اولاد دینے پر بھی قادر ہیں۔ اس تمام عقیدے کی جڑ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کاٹ کے رکھ دی۔ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں وہ جھوٹا ترین آدمی ہے، اللہ جسے سنائے سنا دے، مردے سنتے نہیں ہیں۔ حضرات میں دوسری مثال دیتا ہوں، آج کہا جاتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس بد عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، معکم بعلم ہی، اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو اہل حدیث کو دنیا جہاں کے تمام فرق پر ممتاز کر دیتی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، احترام صحابہ، دین صرف وحی الہی قرآن اور سنت ہے، اور 5ویں بات آیت اور حدیث کا وہ معنی کہ جو معنی صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ محدثین نے کیا ہے، ہم کسی نئے معنی کے قائل نہیں ہیں۔ اب آ جائیں اہل تشیع کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے، کیا ہی بڑی عمدہ بات ہو کہ اہل تشیع میں سے کوئی بندہ ہمارے آج کے جلسے میں بیٹھ کر میری اس گفتگو کو سنے، اور سوشل میڈیا کے ذریعہ دنیا میں یہ پھیلے گی، میرے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے لوگ اس کو سنیں۔ اللہ کی توفیق سے دیانت اور ایمانت کے ساتھ مسلک اہل حدیث سیدنا معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اہل تشیع کے دلوں پر دستک دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں، کوئی سرداری ملتی ہے، اور میرے بھائیوں دنیا میں جتنی تکلیف اہل حدیث نے اللہ کے دین کے لیے اٹھائی ہے، پوری دنیا وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہر دور میں ہمارے علماء کو ذبح کیا گیا، گولیوں سے بھونا گیا، بمبوں سے اڑایا گیا۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور تمام صحابہ کرام کا احترام ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، سب سے پہلے اہل تشیع کا جو نظریہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل تشیع جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں؟ ان میں سے جو غالی ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، فرعون سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے تو ایک نبی کی مخالفت کی، تمام نبیوں نے مولا علی کی پیشین گوئی اور دعوت دی، خاتم الاولیاء، اور پھر جو غلو پر مبنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اور فضائل ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، اور پھر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اپنے ایمان کے اظہار کے لیے. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جہاں کا نعوذ باللہ من ذالک سب سے برا آدمی جو ہے وہ باور کروایا جاتا ہے. سبب اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی یا ان کی مخالفت کی. اب آئیے اس مسئلہ کے مختلف پہلو جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ رکھنے لگا ہوں. ایک حضرت معاویہ کی شخصیت و خاندان ہے، اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ان کی عدالت ہے. اب آئیے ان دونوں چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس خاندان کے سپوت اور فرد تھے. آج مرزا محمد علی جیلمی اور اس سے ملتے جلتے کئی بناوٹی بناسپتی محققین جو ہیں وہ بنو امیہ ان پر تبصرہ کرتے ہیں. ان ظالموں کو شرم کرنی چاہیے کہ بنو امیہ کے سردار اللہ کے نبی کے دور داماد حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے ہیں، اور حضرت معاویہ بھی بنو امیہ سے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز یہ بھی بنو امیہ سے ہیں. جامع حدیث و جامع سنت اور جامع دین ان کا مقصد کیا ہے کہ امویوں کو برا بنایا جائے تاکہ روایت، سنت، سیرت اور جمع قرآن سارے کا سارا جو ہے وہ دین ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے، اور ہم اپنی مرضی سے جو مرضی چاہیں دین بناتے رہیں اور جس کو چاہیں دین سے نکالتے رہیں. تو آپ نے اس سے بھی خبردار رہنا ہے. حضرت عثمان بھی اموی ہیں. میرے بھائیوں دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے یہ کیسے مسلمان ہوا؟ ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاندان کے پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے باکمال اور اتنے بہترین ایڈمنسٹریٹر اور منتظم تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا. یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں تاکہ فرق جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے. ایک حضرت معاویہ کے بیٹے یزید حاکم ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ وہ پہلے فرد ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے مسلمان ہوئے. حضرات پھر ان کی دعوت پر ان کے والد گرامی سردار ابو سفیان جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. اور سردار ابو سفیان نبی علیہ السلام کے مخالفین میں سے جو پہلے مورچے کے بندے تھے ان کے اندر شامل تھے. لیکن نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا آج جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے والد کو اور ان کی والدہ کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے. ماں پہ بیٹی، پتا پہ گھوڑا، بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یار یہ ساری باتیں اب چھوڑیں. عثمانی صاحب آپ بے شک مہمانوں کو بلا لیں، جب فون سنتے ہیں نا میری تقریر میں خرابی آتی ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. دیکھیں آپ نے مجھے موضوع دیا ہے، میں اس پہ محنت کر کے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ باتیں لوگوں سے ایسی کر کے جاؤں کہ قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا. بے شک بے شک. سردار ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ترین آدمی تھے، لیکن گستاخ نہیں تھے، واہیات نہیں تھے، ولگر نہیں تھے، یاوا نہیں تھے. بلکہ ہرقل کے دربار میں جب ان کو ترجمانی کے لیے آگے بلایا گیا
اور اللہ کے نبی کے بارے میں 10 سوال کیے گئے تو انہوں نے فرمایا لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ دشمن ہونے کے باوجود بھی کبھی انہوں نے اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں بولا۔ اور میں اہل تشیع سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اہل حدیث اور اہل سنت بڑی آسانی سے یہ بات کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے اور تجارتی قافلوں کی سیادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جس کا نام دیانت اور امانت میں اپنی مثال آپ تھا، اس کا نام سردار ابو سفیان تھا۔ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے اور ان کی دیانتداری پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی جمع پونجی تجارت کے لیے ان کے ہاتھوں دے دیا کرتے تھے۔ عہد نبوی کا یہ بینک تھا کہ جہاں لوگ اپنی رقمیں رکھتے، یہ ایکسچینج تھا کہ جہاں لوگ اپنی جمع پونجی تجارت میں لگاتے۔ تو سردار ابو سفیان جو ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور تسلیم نبوت کے بعد نبی علیہ السلام کے مخالف رہے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان اور کبھی کسی کافر نے سردار ابو سفیان کی کردار شکنی نہیں کی۔ بڑی ساری روایتوں میں آتا ہے کہ فلاں بندہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کوٹھے پر جاتا تھا، فلاں شراب نکالتا تھا، فلاں چوریاں کرتا تھا۔ ہمارے خطبہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چور آیا تو اس نے خوشبو سے پہچان لیا۔ ایسے بڑے سارے واقعات ہیں، لیکن میں اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، آپ میں بڑے تاریخ دان ہیں، آپ میں بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت کی کتابوں کو اہل سنت سے بہتر سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ سردار ابو سفیان جوانی سے لے کر اسلام قبول کرنے تک وہ اور ان کا خاندان اگر کسی اوباشی میں، فواحش میں، کسی حرام کام میں، چکلا چلانے میں، شرابیں پینے میں، شرابیں نکالنے میں، اگر کوئی ساری زندگی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر وہ اس نوعیت کا خاندان ہوتا، اللہ اس خاندان کی بیٹی کو کبھی بھی نبی کی بیوی نہ بناتا۔ اور نبی کی بیویوں کا انتخاب اللہ کے لیے کس نے کہا ہے؟ سورۃ احزاب ہے، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن۔ یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب نبی علیہ السلام کے بطور بیوی کے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ تو میں پہلا یہ سوال کرتا ہوں۔ اب دوسری بات، ان کی جو والدہ ہندہ ہیں، اب ہندہ جو ہے وہ کیسی باکردار عورت تھی۔ جب اسلام قبول کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر پہلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ جب اسلام قبول کیا تو کہا اے اللہ کے نبی، روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اگر کسی گھرانے سے دشمنی تھی تو آپ سے تھی، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اگر مجھے کسی کے گھرانے سے محبت ہے تو آپ کے گھرانے سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہندہ، مجھے بھی تیرے گھرانے سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، اور اسی گھرانے میں ابو سفیان ہے، اور اسی گھرانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع مجھے بتائیں، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 باتیں کہی تھی۔ فرمایا آج جو مسجد حرام کے اندر پناہ لے لے گا وہ ہماری تلوار سے بچا ہے، اور جو سردار ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ بھی محمد الرسول اللہ کی تلوار سے بچا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بیعت ہونے لگی، آپ ذرا غور کیجئے، شیعہ حضرات بھی غور کریں، اللہ کے نبی نے ہند سے بیعت لی۔ آپ کی زبان میں لفظ ہندہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں لفظ ہندہ ہی بولوں گا۔ ہندہ سے جب بیعت لی تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیعت کرو کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان رجل مسیک،
گھٹ کے مال رکھن والا بندہ ہے، روک کے رکھن والا بندہ ہے، تو میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بچوں پہ خرچ کرتی ہوں، کہیں یہ تو نہیں چوری؟ فرمایا نہیں، یہ چوری نہیں ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی نے کہا کہ وعدہ کرو، بیعت کرو، تم زنا نہیں کرو گی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہندہ کتنی پاک باز اور پاکیزہ ذہن کی عورت تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کیسی بات کر دی ہے، کیسی عجیب بات ہے، عورت آزاد ہو اور زنا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی بیعت ہم سے لے رہی ہیں؟ اتنی پاکیزہ سوچ کی مالک عورت تھی کہ جس کے وہم و گمان میں بھی زنا کا تصور دور دور تک نہیں تھا۔ ایسی عورت کا بیٹا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات، ان کے فضائل پر، ان کی سیرت پر بات کرنے سے پہلے میں یہاں پر 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ کن کا انتخاب ہے؟ آج لوگ خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، بڑی باتیں خطرناک کرنے کے بعد کمبل اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم تو خلافت راشدہ کا دفاع کر رہے ہیں اور خلافت راشدہ کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ خلافت راشدہ کے ساتھ ہوتے وہ کبھی بھی معاویہ کے مخالف نہ ہوتے۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد ان کو شام کا گورنر بنایا، خلافت راشدہ، اور پھر 12 سال تک حضرت عثمان نے ان کو شام کا گورنر باقی رکھا، خلافت راشدہ ہے۔ تو یہ جو خلافت راشدہ ہے، یہ تمہاری جو زبانیں ہیں اس خلافت راشدہ کو بیان کیوں نہیں کرتی کہ اس خلافت راشدہ کا حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، اور بہکے ہوئے جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں یا اتحاد امت کی بانسری بجاتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ کا اختلاف عقیدے کا تھا، توحید کا تھا، رسالت کا تھا؟ کیا ان کا اختلاف قرآن مجید کے نسخے پر تھا کہ ان کا اختلاف کہ بھائی یہ قرآن اصلی ہے، وہ کہیں نہیں یہ قرآن اصلی ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ شیعہ دوستوں سے پوچھا ہے کہ تم میں کوئی عقل مند بندہ ہے جو یہ تعین کر سکے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف عقیدے کا تھا، ایمان کا تھا، نماز کا تھا، قرآن کا تھا، زکوٰۃ کا تھا، روزہ کھولنے کے وقت میں تھا؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ایمانیات کے ابواب میں سے کس باب میں شیخین کا اختلاف تھا؟ حضرت علی کا حضرت معاویہ کا اختلاف تھا؟ نماز کے کس مسئلہ میں اختلاف تھا؟ قرآن کی کس صورت میں اختلاف تھا؟ کس آیت میں اختلاف تھا؟ آج تک آپ نے بھی بڑی تقریریں سنی ہیں اہل تشیع کی، ہم نے بھی بڑی سنی ہیں، آج تک کوئی مائی کا لال ابو سفیان حضرت معاویہ کے گھرانے کا عیب نہیں نکال سکا، اور آج تک حضرت علی اور حضرت معاویہ کے ایمان کا کوئی اختلاف نہیں نکال سکا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ہم نے اہم بات کہاں سے لی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی مسلمانوں کی 2 جماعتیں، 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، دعواہما واحدۃ، دونوں کا عقیدہ اور دونوں کا دعویٰ جو ہے وہ ایک ہوگا۔ ہم نے یہ بات کہاں سے لی کہ علی اور معاویہ کا ایمان مختلف نہیں ہے، اسلام کا اختلاف نہیں ہے، ایمان کا اختلاف نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے لی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، حضرت علی کا گروہ بھی مسلمانوں کا اور حضرت معاویہ کا گروہ بھی مسلمانوں کا۔ ہم نے یہ بات کہاں سے لی ہے کہ ان کا منہج ایک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، پھر خوارج ظاہر ہوں گے، مارقہ ظاہر ہوں گے، خارجی ظاہر ہوں گے، تو
تو فرمایا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کو قتل کرے گا. دوسرے گروہ کے حق پر ہونے کی نفی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نہیں ہے. حضرات یہ سیاسی اختلاف تھا اور سیاست بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی میں بات کر دینا چاہتا ہوں. اور یہ سیاست کے ایک مسئلے میں اختلاف تھا اور یہ اجتہادی اختلاف تھا، اور جس کے بارے میں حضرت علی نے کہہ دیا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے گروہ کے مقتولین بھی اور حضرت معاویہ کے گروہ کے مقتولین بھی کہاں پر ہیں؟ جنت میں ہیں. اور جو اختلاف رائے ہے وہ میرے اور علی کے درمیان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاک مل کے رکھ دی ہے ان لوگوں کے چروں کے اوپر جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے نام پر آج دین میں بگاڑ، فرقہ واریت اور دین کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذہنوں کو آلودہ کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں اللہ کے نبی کی 3 حدیثیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آج دنیا کے اندر یہ جو میل کا زمین کے اوپر مسافت کا جو طریقہ نظام ہے ماپنے کا، اور جو سمندری میل ہے، یہ جو سمندری میل ہے، زمینی میل کی مسافت سنگ میل بتیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی ہیں، اور سمندری میل جو ہے اس کے بانی مبانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، فرمایا میری امت کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، کریں گے کیا؟ فرمایا یغزون البحر، وہ اللہ کے کلمے کے لیے سمندر کے اندر جہاد کریں گے. اور پھر دوسری حدیث ہے، میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی دوسری حدیث بھی سن لو. دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب کے اندر سمندر میں بڑے بڑے جہاز دیکھے ہیں، اور ان جہازوں پر میں نے اپنے اصحاب کو، امتیوں کو شہزادوں بادشاہوں کی طرف دیکھا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب اور معنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. اگر ایمان کا مسئلہ تھا اللہ کے نبی نے خوارج سے خبردار کیا، ایمان کا مسئلہ تھا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں سے خبردار کیا، اگر ایمان کا مسئلہ تھا اللہ کے نبی نے اہل الرائے کے بارے میں خبردار کیا، اگر ایمان کا مسئلہ تھا اللہ کے نبی نے شام سے نکلنے والے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا. اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی نے جتنے دعائیں حضرت معاویہ کو دی ہیں دنیا کے کسی بندے کو، کسی شخصیت کو نہیں دی ہیں. پہلی دعا فرمایا اللہم علمہ الکتاب وعلمہ الحساب. دنیا کے تمام علوم، قرآن تمام دینی علوم کی ماں ہے، وہ علم حدیث ہے یا سیرت النبی ہے. یہ کتاب جو ہے یہ تمام اسلامی علوم کی ماں ہے. اور دنیا میں جو دوسرا علم، تمام علوم، بایو، فزکس، کیمسٹری اور اسی طرح ایٹم، تمام جو علوم ہیں سائنسی، کمپیوٹر سائنس، تمام جو علوم ہیں ان کی ماں علم جو ہے وہ حساب کا علم ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ معاویہ کو دین کا ماہر بھی بنا اور اس کو دنیا کے علوم کا ماہر بھی بنا. اور دین کے ماہر وہ کیسے بنے؟ قرآن کے مفسر عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے انہو لفقیہ. اور دنیا کے علوم کے ماہر کیسے بنے؟ جو بھی آج کشتیوں سے، جہازوں سے، آبدوزوں سے، نیوی کے ساتھ، امپورٹ ایکسپورٹ ان جہازوں کے ساتھ منسلک ہے، وہ جانتا ہے کہ کافروں کے علم کی بنیاد اور اساس حضرت معاویہ کے وہ اصول ہے سمندری جو انہوں نے طے کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شانیں دی، اور مخالفت ان کی وہ کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر کے بھی، سیدہ عائشہ کے بھی، رسول اللہ کے بھی مخالف نظر آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.